میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ ایک بار میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں اس قافلے کا پڑاؤ آیا، یہ اناؤنس کیا گیا، یہ اعلان کیا گیا کہ قافلے والے اپنا کھانا وغیرہ کھا لیں، جس کو طبعی حاجات سے فارغ ہونا ہے وہ اپنی حاجتوں سے فارغ ہو جائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے اپنے توشہ دان کھولے۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس روٹی تو تھی مگر کوئی سالن نہ تھا کہ جس میں وہ صحابہ اس روٹی کو ڈبو کر کوئی شوربہ ہوتا جس سے کھانا کھاتے۔ اب یہاں میں اس واقعے کو تھوڑا سا روک کر آپ سب کی توجہ چاہوں گا، ذرا غور کیجئے یہ کون لوگ تھے، یہ کس کے ساتھی تھے، یہ کس کے دوست تھے؟ یہ کمپینینز آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ تھے جو کسی ہالیڈے ٹرپ پر نہیں جا رہے تھے، اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے جا رہے تھے، مگر سادگی اور رب کی رضا کا عالم یہ تھا کہ روٹی ہے مگر سالن نہیں ہے۔ اور آقا وہ ہیں کہ جو فرمائیں کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر چلنا شروع ہو جائیں۔ نبی پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہو کر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ کی طرف سے تھوڑا دیا گیا اس پر بھی خوش رہے۔ آج میں اور آپ سوچیں، ہمیں جب تنگی آتی ہے، کبھی پریشانی آ جاتی ہے، کیا ہم اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں؟ کیا تھوڑے رزق پر قناعت کرتے ہیں یا جناب واویلا شروع کر دیتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایات شروع ہو جاتی ہیں، یا معاذ اللہ کوئی شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ جناب اب پورا نہیں ہوتا تو کسی اور طریقے سے حاصل کیا جائے، چاہے وہ رب کی نافرمانی کا راستہ ہو۔ صحابہ نے تھوڑے پر صبر کیا، اب انہیں انعام کیا ملا؟ یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ مشہور کتابوں میں، درود پاک کی فضائل کی کتابوں میں موجود ایک شہد کی مکھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بھنبھنانے لگی، اپنی مخصوص آواز میں نبی پاک کے مبارک کانوں کے پاس آئی۔ میرے آقا کو جب صحابہ کرام نے دیکھا، اس مکھی کو دیکھا، صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، عرض کرتے ہیں آقا یہ مکھی آپ سے کیا بات کر رہی ہے؟ وہ جانتے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے وہ سماعت عطا کی ہے کہ یہ جانوروں کی بولیاں سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم قریبی شہد کی مکھیاں رہتی ہیں، ہمارے اندر یہ اضطراب ہے، یہ بے چینی ہے کہ آپ کے صحابہ ہمارے قریب آئے ہیں، ان کے پاس روٹی ہے مگر سالن نہیں ہے۔ اللہ نے جانوروں کے دلوں میں بھی صحابہ کی عزت ڈال دی، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ کہتی آقا ہم مکھیاں ہیں، ہم نے قریبی شہد کا چھتا بنا ہے مگر ہم اس کو اٹھا کر آپ کے قدموں میں نہیں لا سکتی۔ آپ اپنے کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ ہمارے ساتھ آئے، وہ چھتا لے آئے تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھائیں۔ میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرماتے ہیں اے علی اس کے ساتھ جاؤ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جاتے ہیں، شہد کا چھتا لاتے ہیں۔ اب صحابہ تھوڑی دیر پہلے جو فقط روٹی ہے، شوربہ نہیں، اب میٹھا صاف لذیذ شہد جو ہے اپنی روٹی کے ساتھ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس شہد کی مکھی سے پوچھا یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم بیابانوں میں، جنگلوں میں، باغات میں نکل جاتی ہیں، مختلف پھولوں کا رس چوستی ہیں، واپس آتی ہیں، اپنے چھتے میں جمع کرتی ہیں، شہد بن جاتا ہے۔ میرے آقا نے سوال کیا جس کا مفہوم ہے یہ تو بتاؤ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، بد مزہ بھی ہوتا ہے، یہ سارا مکسچر جو ہے یہ شہد جیسا میٹھا کیسے بن جاتا ہے؟ آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا، کبھی گلاب کی پتی منہ میں ڈالیں تو اچھا ٹھیک ذائقہ ہوتا ہے، مگر اگر موتیا چنبیلی کی جناب پتی ڈال لیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایٹ، وہ بڑا ترش اور بعض اوقات بڑا کڑوا بھی ہوتا ہے۔ تو مکھی کیا کہتی ہے آقا بات یہ ہے کہ ہم مختلف بیابانوں باغات سے جب
پھولوں کا رس چوس کر واپس اپنے چھتے کی طرف آتی ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ہمارا سردار ہوتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے آقا اس کے ساتھ ساتھ ہم ساری مکھیاں آپ پر درود پڑھتی ہیں، یا رسول اللہ یہ پھولوں کا پھیکا کڑوا بدمزہ رس شہد جیسا جو میٹھا بنتا ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ آپ پر درود پڑھنے کا صدقہ ہے کہ وہ شہد جیسا میٹھا بن جاتا ہے۔ اب ایسا خوبصورت واقعہ علماء ڈیفائن کرنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد بڑی پیاری اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جہاں اس واقعے سے نبی پاک کی سماعت، آقا کی انٹلیکچول جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت اور یہ زبردست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسپیشلٹی عطا کی، اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے۔ اور وہاں علماء لکھتے ہیں کہ جب پھولوں کا کڑوا بد مزہ پھیکا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو سکتا ہے، تو اگر کسی امتی کے نامہ اعمال میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بد عملی کی پھیکاوٹ ہو، سستیوں کی بدمزگی ہو، اگر وہ بھی اپنی زندگی میں درود پاک کو اپنا ورد بنا لے تو وہ ساری بدمزگی نیکیوں بھری مٹھاس میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو اے میرے پیارے پولیس افسران، آپ کی زندگی یقیناً بڑی ٹینس میں گزرتی ہے، ہر وقت آپ ایک طرح سے آن دا ٹو ہوتے ہیں، ٹینس میں ہوتے ہیں، اچانک کوئی جناب معاملہ ہوتا ہے آپ کو وہاں فوراً رپلائی دینا ہوتا ہے۔ اس ٹینس سچویشن میں آئیے میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں کہ جس سے آپ ریلیکس ہو جائیں، جس سے آپ اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کریں، اور جس فارمولے کو اپنا کر آپ روزانہ لاکھوں برکتیں بھی حاصل کر سکیں۔ درود پاک ایک ایسا نمونہ ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے درود پاک پڑھنے والا ٹینشن سے بری ہو جاتا ہے، پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جس پر رحمتیں نازل ہو وہ ٹینشن میں تو نہیں رہے گا، وہ پرابلم میں تو نہیں آئے گا، اس کی خود ہی سیکیورٹی ہو جانی ہے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو۔ تو بعض اوقات آپ بہت دیر کسی جگہ ناکا لگاتے ہوں گے، کوئی آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہوگی جہاں پریکٹیکلی فزیکلی تو آپ کی اٹینشن ضروری ہے، مگر آپ کی زبان اس وقت فارغ ہوتی ہے۔ تو اگر اپنی ڈیوٹی کے دوران، چاہے وہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، چاہے آپ کھڑے ہیں، چاہے جناب آپ کسی جگہ پر پریکٹیکل موجود ہیں، اگر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اپنی طبیعت میں آپ بہتری محسوس کریں گے، اور ایک دن میں نہ جانے آپ کتنی برکتیں حاصل کریں گے۔ آپ لوگوں کے لیے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی مشکل نہیں، شاید آدھا گھنٹہ لگتا ہے اگر بندہ دیکھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، یہ ایک درود پاک ہے۔ اب 1000 بار پڑھنا کوئی مشکل نہیں، لیکن روایتوں میں آتا ہے جو 1000 مرتبہ روزانہ درود پڑھ لے وہ مرے گا نہیں اس سے پہلے کہ جنت میں اپنا مکان نہ دیکھ لے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری زبان ذکر و درود سے تر رہے گی۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔